السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن بہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من یهده اللہ فلا مضل له ومن یضلل فلا هادی له ونشهد ان لا اله الا اللہ وحدہ لا شریک له ونشهد ان سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله وقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فمكث غير بعيد فقال أحطت بما لم يحط به وجئتك من سبأ بنبأ يقين صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين النبي الكريم لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ آئیے آغاز گفتگو سے قبل ہمارا مل کر انتہائی خلوص و محبت کے ساتھ گنبد خضرا کی جانب لو لگا کر حضور آقا نامدار مدینی کے تاجدار ان غریبوں کے غمگسار جناب رحمت مجتبیٰ محمد مصطفیٰ علیہ تحیۃ و ثنا صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ بے کسبہ نام میں درود و سلام کا نذرانہ پیش کر پڑے اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معادن الجود والکرم وآلہ وصحابہ وبارک وسلم۔ ایک متفرد اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد صلاۃ تنجینا بحمد جمیع الاحوال والآفات وتقضی لنا جمیع الحاجات وتطہرنا بحمد جمیع السیئات وترفعنا بها عندک الدرجات وتبلغنا بالغایۃ من جمیع الخیرات فی الحیات بعد الممات انک لکل شیء قدیر۔ وصول برکت کے لیے ہم پڑھے اللہم صلی اللہ علیہ وسلم وسلام تعالی علی سیدنا محمد انت الحمد لله فرج وتوبۃ بالحوائج ونال بالرغائب وحسن الخواتم والمستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى اله وصحبه كل وقت نفس بأرض معالم يا الله يا الله يا الله۔ حضرت سیدنا سلیمان نبی علیہ السلام کے ذکر خیر میں سے قبل ہم نے سماعت کیا کہ جب ہدہد حضرت سلیمان علیہ السلام کی مجلس سے غیر حاضر ہوا تو آپ نے اسے عذاب شدید دینے کا ارادہ فرمایا، لہٰذا اللہ تعالیٰ آگے فرماتا ہے فَمَكَثَ غَيْرَ بَعِيدٍ فَقَالَ أَحَطتُ بِمَا لَمْ تُحِطْ بِهِ وَجِئْتُكَ مِنْ سَبَإٍ بِنَبَإٍ يَقِينٍ۔ اور تھوڑی دیر گزری تھی کہ وہ ٹھہر کر کے آیا، جنہیں حدود لوٹ کر کے آیا اور عرض کی سلیمان علیہ السلام سے کہ میں ایسی بات دیکھ کر کے آیا ہوں جو آپ نے نہیں دیکھی، اور آپ کے پاس شہر سبا سے میں ایک یقینی خبر لے کر کے آیا ہوں۔ چونکہ ایک روایت میں یہ بھی ہے کہ جب حضرت سلیمان علیہ السلام اپنی آرام گاہ میں آرام فرما ہوتے، اقامت پذیر ہوتے، تو اس وقت ہدہد کو ایک موقع مل جاتا اور وہ آسمان میں بہت اوپر تک ہوتا اور پھر نیچے زمین پر دیکھتا وہاں کے حالات سے روشناس ہوتا۔ لہٰذا اس سفر میں بھی جب وہ آپ کے ساتھ تھا اور جیسا کہ ہم نے سنا کہ سلیمان علیہ السلام جب حج کے لیے تشریف لے گئے اور واپسی میں جب لوٹ رہے تھے تو ایک مقام پر آپ نے جو ہے قیام فرمایا، تو وہیں پر ہدہد جو ہے جب اس نے دیکھا کہ سلیمان علیہ السلام آرام فرما ہے تو اسے موقع مل گیا اور وہ آسمان کی طرف اونچا اڑا، لہٰذا اوپر سے جب اڑ کر کے چونکہ یہ یمن کا علاقہ تھا وہاں سے جب اس نے نیچے کی طرف دیکھا تو اسے ایک اور ہدہد نظر آیا، نیچے زمین میں اسے ایک اور ہدہد نظر آیا۔ اسے دیکھ کر وہ واپس اس کی قریب آیا، لوٹ کر اس کے پاس آیا اور اس ہدہد کا نام الفیل تھا اور وہ ملکہ بلقیس کا ہدہد تھا، اور چونکہ یہ حضرت سلیمان علیہ السلام کا ہدہد تھا اس کا نام یعقوب تھا، لہٰذا وہ زمین پر آیا اور اس ہدہد سے ملا، انہوں نے ایک دوسرے سے ملاقات کی، گلے ملے اور بات چیت ہوئی۔ لہٰذا سلیمان علیہ السلام کے ہدہد نے بلقیس کے ہدہد کو سلیمان علیہ السلام کی شاہی کے بارے میں بتایا کہ وہ کتنے بڑے بادشاہ ہیں، ان کا تخت کیسا ہے اور ان کے ماتحت جو معاملات ہیں وہ کیسے ہیں، وہ ساری باتیں اس نے اسے بتائی۔ اور جو ملکہ بلقیس کا ہدہد تھا اس نے سلیمان علیہ السلام کے ہدہد کو ملکہ بلقیس کے بارے میں بتایا کہ ہمارا جو شہر ہے وہاں کی ایک ملکہ ہے، اس کا نام بلقیس ہے اور وہ وہاں پر راج کرتی ہے۔ اس نے اس کی ساری حالات اور باتیں اسے بتائی اور کہا کہ اس کے ماتحت 1,00,000 لیڈر ہیں اور ہر لیڈر کے ماتحت 1,00,000 افراد رہتے ہیں اور اس کے تمام حالات سے زیادہ ہیں۔ تو سلیمان علیہ السلام کے ہدہد کے دل میں خیال آیا کہ کیوں نہ چل کر میں ملکہ بلقیس کے
سلطنت کو دیکھوں، اس کی سلطنت کا مشاہدہ کروں، معائنہ کروں، لہٰذا وہ اس کی سلطنت دیکھنے کے لیے چلا گیا، اور اسی اثناء میں عصر کا وقت ہو گیا۔ اسی کو قرآن نے کہا فَمَكَثَ، تو ٹھہرا، غیر بعید، تھوڑی دیر، یعنی کچھ دیر وہ ٹھہرا، یعنی عصر کے وقت تک۔ جیسے اس کو خیال آیا کہ مجھے دیر ہو گئی ہے، مجھے سلیمان السلام کی بارگاہ میں پہنچنا ہے، حاضری دینا ہے، تو وہ فوراً وہاں سے واپس کرنا ہے۔ ایک طرح سے یہ اس کے لیے سعادت ہی کی بات تھی کہ وہ فوراً تیز رفتاری کے ساتھ سلیمان السلام کی بارگاہ کی طرف لوٹا، چونکہ سلیمان السلام کو ہدہد کی غیر حاضری کا احساس ہو چکا تھا، کیونکہ آپ نے پرندوں کو اپنے سر کے اوپر سائبان کی طرح رکھا ہوا تھا کہ وہ آپ کے اوپر سایہ کرتے ہیں، سورج کی روشنی آپ تک نہیں پہنچتی، دھوپ آپ تک نہیں پہنچتی تھی۔ تو لہٰذا جب ہدہد اپنی جگہ سے غائب تھا، تو جب سورج کی روشنی، سورج کی کرنیں سلیمان السلام تک پہنچی، آپ نے جانا کہ ہدہد یہاں حاضر نہیں ہے، تب آپ نے اس کے بارے میں پوچھا، تو لہٰذا آپ نے گدھ کو حکم دیا، گدھ ایک پرندہ ہے، اس کو حکم دیا کہ وہ جائے اور جا کر کے دیکھے کہ ہدہد کہاں گیا۔ گدھ آسمانوں میں اڑا دور تک، اس نے دور دور تک نظر دوڑائی، کیونکہ گدھ کی نظر بھی بڑی تیز ہوتی ہے۔ اس نے بڑی دور دور تک دیکھا، لیکن اسے ہدہد کہیں نظر نہیں آیا، واپس آ گیا اور کہا کہ میں نے اسے تلاش کیا لیکن نظر نہیں آیا۔ پھر آپ نے عقاب کو حکم دیا سلیمان السلام نے کہ جاؤ اور جا کر کے دیکھو کہ ہدہد کہاں ہے۔ عقاب چونکہ آسمان میں بہت زیادہ اونچا ہوتا ہے۔ عقاب کے بارے میں ایک روایت ایسی مشہور ہے کہ عقاب آسمانوں میں بہت اونچا ہوتا ہے۔ اگر کوا جب عقاب سے دشمنی کرتا ہے اور اس سے جنگ کرنا چاہتا ہے، تو کوا کیا کرتا ہے کہ عقاب کی پیٹھ پر جا کر کے بیٹھ جاتا ہے اور اپنی چونچ سے اس کی گردن کو پکڑ لیتا ہے۔ یہ بہت کوشش کرتا ہے چھڑانے کی، لیکن نہیں ہو پاتا۔ تب عقاب یہ کرتا ہے کہ وہ پوری تیزی کے ساتھ آسمانوں میں اڑتا ہے، بہت اوپر تک اڑ کر کے جاتا ہے، لہٰذا وہ کچھ نہیں کرتا۔ اب وہ اپنے کوے کو گرانے کی فکر نہیں کرتا ہے یا کوے کو ہٹانے کی فکر نہیں کرتا، بلکہ وہ تیزی کے ساتھ آسمانوں میں اڑ کر کے جاتا ہے، بہت اونچا ہوتا ہے۔ جب آکسیجن لیول گرنے لگتا ہے تو کوے کو سانس لینے میں تکلیف ہوتی ہے، جس کے سبب سے کوا خود عقاب کو چھوڑ دیتا ہے اور واپس چلا جاتا ہے۔ تو یہاں سے اہل شناس نے ایک نقطہ نکالا کہ جب اللہ کسی انسان کو بلند مقام عطا کرتا ہے، بلندی عطا کرتا ہے، تو اس کے حاسدین پیدا ہو جاتے ہیں، اس کے دشمن پیدا ہو جاتے ہیں۔ لہٰذا اس انسان کو چاہیے کہ ان دشمنوں کے پیچھے نہ پڑا رہے، انہیں اپنے سے دور کرنے یا جھٹکنے کے یا ان سے الجھنے کی کوشش نہ کرے، بلکہ وہ اپنی ترقی میں اور زیادہ کوشش کرے کہ وہ اور زیادہ ترقی کرتا رہے، حاصل اپنے آپ جل کر کے وہ ختم ہو جائے۔ حسد کرنے والا، اس سے جلنے والا اپنے آپ تو وہ اس سے دور ہو جائے گا کہ میں اس کا کچھ نہیں بگاڑ سکتا۔ تو بہرحال آپ نے عقاب کو حکم دیا کہ جا کر کے دیکھ۔ عقاب جب اڑا اور اس نے دیکھا تو ہدہد لوٹ کر کے آ رہا تھا، دونوں کی ملاقات ہوئی۔ لہٰذا ہدہد نے عقاب سے کہا کہ تجھے اس رب عز و جل کی قسم جس نے تجھے طاقت و قوت عطا فرمائی، مجھے کچھ نہ کہے، بس اتنا بتا کہ سلیمان علیہ السلام میرے بارے میں کیا فرماتے ہیں، میرے بارے میں اس وقت ان کی رائے کیا ہے۔ لہٰذا عقاب نے کہا کہ وہ تو تیرے متعلق قسم اٹھا چکے ہیں، انہوں نے قسم اٹھا لی ہے کہ اگر ہدہد آیا تو میں اس کو سزا دوں گا، سخت ترین سزا میں اس کے لیے میں تو اس کو دوں گا۔ تو ہدہد نے پوچھا کہ اچھا یہ بتا کہ ان کی یہ قسم مطلق ہے یا کوئی استثناء بھی فرمایا ہے؟ اس کے ساتھ کچھ اور بھی کہا ہاں۔ انہوں نے ایک بات اور کہی ہے، اگر وہ کوئی معقول دلیل لے کر کے آیا، کوئی مضبوط دلیل لے کر کے آیا تو پھر میں اسے چھوڑ دوں گا۔ تب اس نے کہا میرے لیے خیر۔ لہٰذا اب وہ تو ایک معقول عذر چونکہ وہ لے کر کے آیا تھا، اس لیے وہ سلیمان علیہ السلام کی بارگاہ میں پہنچا۔ اب سلیمان علیہ السلام کی بارگاہ میں جب ہدہد پہنچا تو کس انداز میں وہ سلیمان علیہ السلام کی بارگاہ میں گئے؟ مفسرین لکھتے ہیں کہ اپنی دم کو نیچے کرتے ہوئے اور اپنے سر کو جھکائے ہوئے اور اپنے پروں سے اپنے آپ کو گھسیٹتے ہوئے اپنے آپ کو سلیمان علیہ السلام کی بارگاہ میں گئے۔
اتنی عاجزی کے ساتھ، انکساری کے ساتھ وہ جو ہے تو اپنے آپ کو سلیمان علیہ السلام کی بارگاہ میں اس نے جو ہے تو حاضری دی کہ اپنی دم کو بھی نیچے کر دیا، اپنے سر کو بھی جھکا دیا اور اپنے پروں سے اپنے آپ کو گھسیٹتا ہوا وہ سلیمان علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوا۔ یہاں سے اہل علم فرماتے ہیں کہ ایک انسان کو چاہیے کہ جب وہ کسی معظم بارگاہ میں حاضر ہو تو پھر اپنے آپ کو گرا دے، اپنی انا کو گرا دے، اپنا سب کچھ مٹا دے، اور تب وہ کسی بڑے کی بارگاہ میں حاضر ہو، دیکھے کہ وہ کس کی بارگاہ میں حاضر ہو رہا ہے۔ ہدہد جانتا تھا میں ایک چھوٹا سا پرندہ ہوں، میں ایک کمزور مخلوق ہوں، اور سلیمان علیہ السلام ایک زبردست اللہ کے نبی ہے، پیغمبر ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے پورے ملک کی بادشاہت عطا فرمائی ہے، آپ نبی بھی ہے، بادشاہ بھی ہے، میں ان کی بارگاہ میں جا رہا ہوں۔ تو ہدہد نے اس عاجزی کے ساتھ اپنے آپ کو سلیمان علیہ السلام کی بارگاہ میں پیش کیا۔ اولیاء کرام فرماتے ہیں کہ اسی طرح انسان کو چاہیے کہ جب وہ کسی معظم بارگاہ میں حاضری دینا چاہے تو اپنا سب کچھ گرا دے۔ یہ ایسا مبارک مہینہ آنے والا ہے، ایسا عظیم مہینہ قریب آنے والا ہے جسے ہم اور آپ ذو الحجہ کے نام سے یاد کرتے ہیں، اور حجاج اکرام اب رخت سفر باندھنے والے ہیں، وہ دو عظیم بارگاہوں میں حاضری دینے والے ہیں، وہ ایسی عظیم بارگاہوں میں جا رہے ہیں، ایک خانہ خدا ہے اور ایک حبیب خدا، دونوں مقدس بارگاہیں ہیں۔ رب کی بارگاہ میں بھی حاضری دینی ہے، اس کے گھر میں حاضر ہونا ہے، بیت اللہ شریف میں حاضر ہونا ہے، اور پھر اس کے حبیب کی بارگاہ میں بھی جانا ہے، رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں بھی حاضری دینی ہے۔ تو فرماتے ہیں کہ انسان کو چاہیے اپنی انا کو، اپنے غرور کو، اپنی روانیت کو، اپنی دکھاوے اور تمام چیزوں کو انسان گرا دے۔ اسی لیے حکم دیا گیا کہ اے انسان تو بڑے سے بڑے وقت کا بادشاہ ہوگا، تو قیمتی سے قیمتی لباس پہنتا ہوگا، لیکن اب جب تو حج کے لیے آ رہا ہے تو تجھے اپنا وہ قیمتی لباس اتار دینا ہے اور تجھے ایک احرام میں اپنے آپ کو لپیٹنا ہے، ایک بغیر سلے ہوئے کپڑے میں اپنے آپ کو لپیٹ کر رب کی بارگاہ میں حاضر ہونا ہے۔ یہ اہم نکات ہے، یہ اہم پیغام دیا جا رہا ہے کہ تو ہوگا اپنے وقت کا بادشاہ، عظیم سے عظیم اور بڑے سے بڑے جو ہے تو لباس پہننے والا، اعلیٰ سے اعلیٰ اقسام کے کپڑے پہننے والا، اور تو ہوگا اپنے اعلیٰ سے اعلیٰ اقسام کے کھانے کھانے والا، لیکن آج تو ایسی بارگاہ میں آ رہا ہے یہاں تجھے کچھ کھانے کے لیے تجھے فکر نہیں کرنی ہے، بلکہ تجھے ایک سادے لباس کے اندر، بغیر سلے ہوئے کپڑے کے اندر اپنے رب کی بارگاہ میں حاضری دینی ہے، ایک شرمسار مجرم کی طرح تجھے حاضر ہونا ہے۔ مولا کریم زندگی بھر گناہ کیے ہے، مولا کریم تیری نافرمانیاں کی ہے، لیکن آج تیری بارگاہ میں حاضر آیا ہوں، اپنے سر کو جھکا کر کے، اپنی تمام چیزوں کو بالائے طاق رکھتے ہوئے اپنے رب کی بارگاہ میں حاضری دینی ہے۔ اور جب رسول معظم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضری دینے کا وقت آئے تو انسان کو چاہیے کہ وہاں پر بھی بڑے ادب کے ساتھ حاضری دے، شرمسار امتی کی طرح حاضری دے کہ یا رسول اللہ میں آپ کا امتی ہوں لیکن بڑے بڑے گناہ کر کے آیا ہوں، آپ کا فرمان ہے شفاعتی لأہل الکبائر من امتی یوم القیامت، یا رسول اللہ آج ایک شرمسار مجرم کی طرح آپ کی بارگاہ میں آیا ہوں، بڑا ہی مجرم ہوں لیکن آپ کا امتی ہوں۔ اپنے آپ کو، اپنی گردن کو جھکا دے، اپنے جو ہے تو انسان انانیت کو ختم کر دے اور رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ادب کے ساتھ، شرمساری کے ساتھ حاضری۔ تو اس طرح سے بڑوں کی بارگاہ میں حاضری دی جاتی ہے۔ تو اس ہدہد نے بھی یہ جانا کہ میں ایک نبی کی بارگاہ میں جا رہا ہوں، ایک عظیم الشان بادشاہ کی بارگاہ میں حاضری دے رہا ہوں، لہٰذا اپنی گردن کو جھکا دیا، اپنی دم کو نیچے گرا دیا، اپنے پروں سے گھسیٹتے ہوئے اپنے آپ کو جو ہے تو سلیمان علیہ السلام کی بارگاہ میں لے کر کے پہنچا۔ جب سلیمان علیہ السلام نے اس کو دیکھا تو آپ نے اس کو اپنے ہاتھ بڑھا کر کے اس کو سر سے پکڑ کر کے کھینچا اپنی طرف۔ لہٰذا جب سلیمان علیہ السلام نے اس کو سر سے پکڑ کر کے کھینچا تو اس وقت ہدہد نے کہا کہ اے اللہ کے نبی سلیمان علیہ السلام، اللہ کی بارگاہ میں اپنی حاضری کو یاد کیجیے، اللہ کی بارگاہ میں اپنی حاضری کو یاد کیجیے، اتنا کہنا تھا کہ سلیمان علیہ السلام کے بدن پر کپڑے اتار دیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے خوف سے لرزہ بر اندام ہو گئے، آخرت کا خوف یاد آ گیا،
رب کی بارگاہ کی حاضری یاد آئی کہ بے شک مجھے بھی اپنے رب کی بارگاہ میں حاضر ہونا ہے۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ ہدہد نے ایسا کیوں کہا؟ اس لیے کہ اے سلیمان السلام، میں ایک کمزور مخلوق ہوں، میں تو ایک چھوٹا سا پرندہ ہوں، اور آپ اس وقت ایک عظیم بادشاہ ہے، آپ اس وقت ایک منصب نبوت پر فائز ہے، لہٰذا میں آپ کی بارگاہ میں شرمسار مجرم کی طرح حاضر تو ہو گیا ہوں، لیکن اب آپ بھی یاد کیجئے کہ آپ میرے ساتھ کیا سلوک کرنے والے ہیں۔ اس سے پہلے مجھے سزا دینے سے پہلے ایک مرتبہ اپنا بھی تصور کر لیجئے کہ آپ کا بھی کوئی بادشاہ ہے، آپ کے اوپر بھی کوئی ہے، آپ کا اپنا رب بھی ہے جو تمام بادشاہوں کا بادشاہ ہے، جو تمام حاکموں کا حاکم ہے، جو ساری کائنات کا پروردگار ہے، اور کل قیامت کے دن وہ ذرے ذرے کا حساب لینے والا ہے۔ تو اس کی بارگاہ میں اپنی حاضری کو یاد کیجئے۔ اتنا سنتے ہی سلیمان علیہ السلام کو اپنے رب کا خوف آ گیا کہ بے شک رب کے حضور حاضر ہونا ہے، اللہ کے نبی ہے، لیکن خدا کا خوف دیکھیے۔ میں کہتا ہوں خوف دو طرح کا ہے، خوف ایک وہ کہ جو مفید ہے، اور ایک وہ جو مضر ہے۔ مفید خوف وہ ہے کہ بندہ اللہ سے ڈرے، اس کے دل میں اللہ کا خوف ہو، آخرت کا خوف ہو، اور مضر خوف یہ ہے کہ اللہ کے علاوہ، اللہ کے سوا بندہ جس سے بھی ڈرے وہ مضر خوف۔ اس دنیا سے نہ ڈرو، دنیا داروں سے نہ ڈرو، دنیا کے لیڈروں سے نہ ڈرو، ان نیتاؤں سے نہ ڈرو، ان دنیا داروں سے نہ ڈرو، ڈرنا ہے تو اپنے رب سے، کیونکہ یہی وہ بارگاہ ہے جہاں بڑے سے بڑے انبیاء کرام بھی ادب کے ساتھ سر جھکا دیتے ہیں۔ انبیاء ہو، اولیاء ہو، سبھی کے دل میں اللہ کا خوف ہے، اللہ کا ڈر ہے، کیونکہ رب کائنات نے فرمایا ہے وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، کہ مبارکباد ہے اس بندے کے لیے کہ جو اپنے رب کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈر گیا، اور جس نے اپنے نفس کو روک لیا گناہ کرنے سے، اس کا ٹھکانہ جنت المأویٰ ہے۔ تو اللہ نے فرمایا وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ، اپنے رب کے سامنے کھڑے ہونے سے انسان کو ڈرنا چاہیے۔ بڑے بڑے انبیاء کرام بھی، خود ہمارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی اپنے رب سے ڈرا کرتے ہیں۔ تو رب کا ڈر ہونا چاہیے، اللہ کا ڈر ہونا چاہیے، کیونکہ یہ ڈر انسان کو گناہوں سے بچاتا اور نیکیوں کے قریب کرتا ہے، اسے قبر کی یاد دلاتا ہے، اسے آخرت کی یاد دلاتا ہے کہ مجھے اس احکم الحاکمین کی بارگاہ میں حاضر ہونا ہے۔ تو انبیاء بھی اپنے رب سے ڈرتے ہیں، اولیاء بھی اپنے رب سے ڈرتے ہیں، تو لہٰذا یہ خوف مفید ہے، اور ہر انسان کو اپنے رب سے ڈرنا چاہیے۔ اب سوچئے کہ ایک چھوٹے سے پرندے نے کہا، اور سلیمان علیہ السلام جو وقت کے بادشاہ ہیں ان کے بدن پر کپی تاری، اور ایک ہم ہے کہ ہمیں کوئی فرق نہیں پڑتا، ہم یہ بھول بیٹھے ہیں کہ ہمیں اپنے رب کے سامنے حاضر ہونا ہے، ہمیں اپنے رب کی بارگاہ میں حاضری دینی ہے۔ مولا علی رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ کی بارگاہ میں چل کر کے دیکھو، جب اذان ہوتی ہے، نماز کا وقت ہوتا ہے، تو مولا علی کے بدن میں کپکپاہٹ طاری ہو جاتی ہے، پورا وجود تھر تھرانے لگتا ہے۔ لوگوں نے پوچھا علی کیا بات ہے؟ تم تو اپنے وقت کے شیر ہو، تمہیں تو شیر خیبر کہا جاتا ہے، تمہیں تو فاتح خیبر کہا جاتا ہے، تم نے تو خیبر کے دروازے کو کھیڑ کر کے پھینکا ہے، لیکن یہ کیا بات ہوئی کہ تمہارے بدن میں کپکپی چل رہی ہے، تمہارا بدن کانپ رہا ہے؟ کہنے لگے کہ اب اس رب کی بارگاہ میں حاضری دینے کا وقت آ گیا ہے۔ نماز وہ عبادت ہے کہ ایک بندہ اپنے رب کی بارگاہ میں حاضری دیتا ہے، اپنے رب کے حضور کھڑا ہوتا ہے۔ میں اس رب کی بارگاہ میں حاضر ہونے کے لیے میرے بدن پر کپکپی طاری ہے کہ اس رب کا خوف میرے دل میں جا بسی ہے کہ مجھے اپنے رب کی بارگاہ میں حاضر ہونا ہے، مجھے اپنے رب کی بارگاہ میں جواب دہ ہونا ہے۔ لیکن ایک ہم ہے کہ جب نماز کے لیے آتے ہیں تو ہمیں کوئی اثر نہیں پڑتا، بس کب جلدی سے تقریر ختم ہو، کب مولانا سلام پھیرے اور مسجد کے باہر، یہ ہماری نماز ہے۔ ہمارے دلوں میں رب کا خوف نہیں۔ خوف تو وہ ہے جو اولیاء کرام کے دلوں میں ہوتا ہے، خوف تو وہ ہے جو صحابہ کرام کے دلوں میں ہوتا ہے۔ تو ایسا خوف اپنے اندر پیدا کیجیے۔ نماز وہ عبادت ہے کہ بندہ اپنے رب کی بارگاہ میں حاضر ہوتا ہے، اپنے رب کے سامنے کھڑا ہوتا ہے۔ بڑے بڑے انبیاء کرام اپنے رب کے حضور کھڑے ہونے کے نام سے ڈر جاتے ہیں، ان کے بدن پر لرزے طاری ہو جاتے ہیں، لیکن ہم کیسے بے غیرت ہو چکے ہیں کہ اپنے رب کا خوف ہمارے دلوں سے نکل گیا۔ بہرحال جب ہدہد نے کہا کہ سلیمان السلام رب کی بارگاہ میں اپنی حاضری کو یاد کیجیے، سلیمان السلام کے بدن پر کپکپی طاری، آپ نے اسے فوراً چھوڑ دیا۔ کہنے لگے کہ اے ہدہد، میں تو چاہتا تھا کہ میں تیرے بالوں پر اکھیڑ کر تجھے دھوپ میں پھینک دوں۔ ہدہد نے کہا کہ آپ ایسا نہیں کر سکتے،
اس لیے کہ یہ کام تو شکاریوں کا ہے اور آپ اللہ کے نہیں۔ پھر آپ نے کہا کہ میرا جی تو یہ چاہتا تھا کہ میں تیرے گلے پر چھری چلا دوں۔ حضور نے کہا کہ آپ یہ بھی نہیں کر سکتے، اس لیے کہ یہ کام تو قصابوں کا ہے، کسائیوں کا ہے، اور آپ اللہ کے نبی۔ آپ نے کہا کہ میرے دل میں خیال آتا ہے کہ میں تجھے ناجنسوں کے ساتھ، یعنی جو تیری جنس سے ہے ہی نہیں، ان کے ساتھ میں تجھے پنجرے میں قید کر دوں۔ اس نے کہا کہ یہ بھی آپ نہیں کر سکتے، اس لیے کہ یہ کام تو خسیس لوگوں کا ہے، ذلیل لوگوں کا ہے، اور آپ تو اللہ کے نبی۔ آپ نے کہا اچھا تو پھر کیا کروں؟ کہا آپ مجھے معاف کر دیجیے، کیونکہ یہ وہ کام ہے جو انبیاء علیہ السلام کی شایان شان کے لائق، اور تمام انبیاء در گزر فرماتے آئے ہیں، معاف فرماتے آئے ہیں۔ سلیمان علیہ السلام نے مسکرا دیا اور حضور کو معاف فرما دیا۔ تو انبیاء علیہ السلام کا شیوا یہ ہے کہ معاف کرنا، اپنے دشمن پر قابو پانے کے بعد اسے سزا دینے کی بجائے معاف کر دینا، یہ انبیاء علیہ السلام کا شیوا ہے، یہ انبیاء علیہ السلام کی سنت ہے، یہ ان کا طریقہ ہے۔ آج ہم جب اپنے دشمن پر قابو پاتے ہیں، آج جب ہم اپنے دشمن پر غلبہ حاصل کرتے ہیں تو ہم سوچتے ہیں اسے بدلہ کیسے، اب موقع میرے ہاتھ میں ہے، بازی میرے ہاتھ میں ہے، میں کیسے بدلہ ہے۔ لیکن میرے آقا علیہ السلام نے بھی یہی پیغام دیا جب مکہ فتح ہو گیا اور میرے آقا علیہ السلام بڑی ہی شایان شان کے ساتھ فاتح مکہ ہو کر کے مکہ میں داخل ہوتے ہیں، تو میرے آقا علیہ السلام نے مکہ میں داخل ہوتے ہی فرمایا ہر کسی کے لیے امان، وہ جو کہ فلاں کے گھر میں چلا گیا اس کے لیے بھی امان، وہ جو ابو سفیان کے گھر میں چلا گیا اس کے لیے بھی امان، وہ جو کعبہ میں چلا گیا اس کے لیے بھی امان۔ میرے آقا نے سب کو امان کہا، دشمنوں کو معاف کر دیا۔ یہی وہ مکہ ہے کہ جب میرے آقا راستے سے گزرتے ہیں تو لوگ کانٹے بچھا دیتے ہیں، میرے آقا راستے سے گزرتے ہیں تو لوگ بدن پر کوڑا کرکٹ پھینکتے ہیں۔ یہی وہ مکہ ہے جہاں لوگوں نے جی بھر کر کے ستایا ہے۔ یہی وہ مکہ ہے کہ جہاں یہی مکہ کی طائف کی وادیاں ہے کہ جہاں پر رسول گرامی صلی اللہ علیہ وسلم کو پتھر مارے گئے کہ سر مبارک کا خون نالین میں آ کر کے جم گیا ہے، لیکن میرے آقا علیہ السلام جب مکہ کو فتح کر لیتے ہیں اور ایک فاتح مکہ کی حیثیت سے آپ مکہ میں داخل ہوتے تو ان تمام دشمنوں کو معاف فرما دیتے۔ آج کا وہ دن تھا کہ حضور چاہتے تو ہر ایک سے بدلہ لیتے، لیکن فرماتے لا تثریب علیکم یوم الدین، آج میں نے سب کو معاف کر دیا، میں سب کے ساتھ وہ سلوک کرتا ہوں جو میرے بھائی یوسف نے اپنے بھائیوں کے ساتھ کیا۔ جس طرح یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے یوسف علیہ السلام کو جو ہے تو ستایا، انہیں کنویں میں ڈھکیل دیا اور انہیں کھوٹے درہموں کے جو ہے تو بدلے میں بیچ دیا، لیکن جب یوسف علیہ السلام بادشاہ بن گئے، ملک مصر کے شہنشاہ بن گئے، اور جب بھائی منگتا بن کر کے، بھائی بھیکاری بن کر کے بھیک لینے کے لیے آئے ہیں، بھائی گلہ لینے کے لیے آئے ہیں، تو یوسف علیہ السلام نے انہیں شرم نہیں دلائی، انہیں آر نہیں دلائی کہ تم وہی ہو جنہوں نے میرے ساتھ یہ سلوک کیا، بلکہ کہا کہ آج میں تم سب کو معاف کرتا ہوں۔ تمام بھائیوں کو آپ نے معاف کر دیا، لہٰذا میرے آقا علیہ السلام فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے بھائی یوسف کی طرح میں ان کے قول پر عمل کرتا ہوں، جیسے انہوں نے اپنے بھائیوں کو معاف کیا آج میں اہل مکہ کو معاف کرتا ہوں۔ یہ انبیاء علیہ السلام کا شیوا ہے، لیکن آج ہم اپنے دشمنوں سے بدلہ لینے کے لیے تدبیریں کرتے رہتے ہیں، ہیلے بہانے ڈھونڈتے رہتے ہیں۔ آقا علیہ السلام اور انبیاء علیہ السلام کی سیرت کے اس پہلو سے انسان سبق حاصل کرے۔ تو چونکہ اب آپ نے جب حدود کو معاف کر دیا تو کہا کہ کوئی معقول عذر لے کر کے آیا ہے، تیرے اب تک غائب رہنے کی وجہ کیا تھی؟ اس نے کہا فقال احط بما لم تحط به، اس نے کہا کہ میں ایسی چیز ایسا علم لے کر کے آیا ہوں جس وقت آپ کے علم میں، میں ایسی بات دے کر کے آیا ہوں جس سے بھی آپ لا علم میں آپ نہیں جانتے۔ لہٰذا چونکہ ایک روایت میں یہ بھی ہے، اللہ قرطبی فرماتے ہیں کہ سلیمان علیہ السلام نے حدود کو اس لیے بھی معاف کر دیا تھا کیونکہ وہ اپنے والدین کا فرما بردار تھا۔ اس کے والدین بوڑھے تھے اور وہ پہلے ان کو لا کر کے کھلاتا، اس کے بعد خود کھایا کرتا، اپنے ماں باپ کا بڑا فرما بردار تھا۔ لہٰذا چونکہ اس نے کہا کہ میں ایک ایسی خبر لے کر کے آیا ہوں، میں ایک ایسی جگہ سے آیا ہوں کہ اس وقت وہ چیز آپ کے علم میں نہیں،
لہٰذا میں نے اس کا گھیرا کیا، میں نے اس کا احاطہ کیا جس کا آپ نے گھیرا نہیں کیا، جس کو آپ نے نہیں جانا۔ لہٰذا چونکہ سلیمان علیہ السلام نے ابھی اس چیز کا مشاہدہ نہیں فرمایا تھا اور نہ ہی کسی جن و انس نے آپ کو اس بات کی خبر دی تھی، لہٰذا اس میں اشارہ ہے کہ اللہ کا کرم وسیع ہے کہ وہ ایک پرندے کو کسی ایسی شے کا علم دے دے جس سے وقت کا نبی مرسل بھی اس وقت انہیں معلوم نہ ہو، اور یہ بات شان نبوت کے ہرگز خلاف نہیں، کیونکہ نبی و رسول کو نبوت کے سوا کسی اور غیر نافع باتوں کا جاننا ان کے لیے ضروری نہیں ہوتا ہے، کیونکہ انبیاء علیہ السلام کے لیے ایسے علم کا جاننا ضروری بھی نہیں جو غیر نافع ہو۔ حضور علیہ السلام خود دعا فرمایا کرتے تھے اعوذ بک من علم لا ينفع، اے اللہ مجھے غیر نافع علم سے محفوظ رکھ، مجھے غیر نافع علم نہ عطا فرما، ایسا علم جو نفع بخش ہے وہ عطا فرما، غیر نفع علم مجھ کو عطا نہ فرما۔ تو حضور علیہ السلام بھی دعا فرمایا کرتے۔ تو انبیاء علیہ السلام کو جو علم اللہ عطا فرماتا ہے اس میں بہت ساری حکمت ہوتی ہے۔ میں اگر علم غیب پر یا علم انبیاء پر بات کروں تو پھر یہ ایک بہت طویل گفتگو ہوگی، یہاں میں اتنی تفصیل میں نہیں جاتا، صرف چند باتیں آپ کو بتا دیتا ہوں۔ چونکہ حکمت اس میں یہ تھی کہ اللہ تعالیٰ کا سلیمان علیہ السلام شکر بجا رہا ہے، اللہ تعالیٰ کے کاموں میں حکمت ہوتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ انبیاء علیہ السلام کو دیکھیے اللہ عالم الغیب، ہر غیب کا جاننے والا، اور وہی اپنی عطا سے اپنے نبیوں کو علم غیب عطا فرماتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے اپنے انبیاء کو علم غیب عطا فرماتا ہے، لیکن یہ علم بیک وقت پورا کا نہیں کر دیا جاتا، بلکہ اللہ تعالیٰ جب جب چاہتا ہے تھوڑا تھوڑا علم ضرورت کے اعتبار سے یا حالات کے اعتبار سے اپنے انبیاء کو عطا فرماتا ہے۔ جب جس چیز کے شان نزول کا وقت آ جاتا ہے، جب جو واقعہ گھٹتا ہے، اس اعتبار سے اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی حکمت کا اظہار فرماتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بیک وقت علم نہیں دیا گیا، بلکہ ہمارا اہل سنت جماعت کا عقیدہ یہ ہے کہ حضور علیہ السلام کے علم کی تکمیل آخری سانس تک ہوئی، اللہ آخر وقت تک حضور کو علم عطا فرماتا ہے۔ تو علم کی کوئی حد نہیں، اللہ کتنا عطا فرماتا ہے، لیکن اللہ تھوڑا تھوڑا علم عطا فرماتا ہے۔ اب ضروری نہیں ہے کہ جس چیز کا علم دیا جا رہا ہے اس وقت، یا جس چیز کا علم دیا اس وقت نہیں ہے، اللہ کی کوئی حکمت ہوتی ہے، کوئی وجہ اس کے پیچھے ہوتی ہے کہ اس بات کا علم اس وقت ان انبیاء کو نہیں دیا جاتا، اور جو بات ہونی ہوتی ہے وہ ہو جاتی ہے۔ ایسے بہت سارے واقعات ہمیں قرآن و حدیث میں ملتے ہیں، اور انہی کو دلیل بنا کر وہابی دیوبندی یہ کہہ دیتے ہیں کہ دیکھو نبی کو غیب کا علم نہیں۔ اگر غیب کا علم ہوتا تو وہ ان کو اس بات کی خبر ہو جاتی، ان کو اس بات کا پتہ چل جاتا، ان کو یہ معلوم ہو جاتا، لیکن ان کاموں کے پیچھے حکمت ہوتی، ان چیزوں کے پیچھے اللہ کے راز پنہا ہوتے ہیں، اور وہ کیسے اجاگر ہوتے ہیں اس کی چند مثالیں میں آپ کے سامنے رکھوں گا۔ تو چونکہ ایک بات تو یہ ہے کہ یہاں پر حضرت سلیمان علیہ السلام کو خبر نہیں، جبکہ قریب میں ہی معاملہ تھا، لیکن آپ کو پتہ نہیں تھا کہ بلقیس کا بھی ایک ملک ہے، بلقیس وہاں کی ملکہ ہے اور وہاں حکومت کرتی ہے، اس کی سلطنت چلتی ہے۔ تو چونکہ یہ علم اس وقت سلیمان علیہ السلام سے مخفی رکھا گیا، اور ایک چھوٹے سے پرندے کے ذریعے یہ علم آپ تک کے پہنچایا گیا، تاکہ اللہ تعالیٰ کا آپ شکر بجا لیں، اللہ کی حمد و ثنا کرے، تاکہ جب یہ علم آپ کو عطا کر دیا گیا تو آپ چونکہ حکمت اور قصیر علم کے سبب سے آپ نوازے گئے تھے، اس معمولی بات کو اللہ نے آپ سے مخفی رکھ کر اپنی عظیم قدرت کا اظہار کرنا۔ تو اللہ تعالیٰ کے راز ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے پیچھے کوئی نہ کوئی وجوہات ہوتی ہے، تو لہٰذا یہاں پر بھی آپ سے اس بات کو پنہا رکھا گیا تھا۔ تو چونکہ اس نے کہا جئتک کا من سبع بنبأ یقین، کہ میں آپ کے پاس ملک سبا سے ایک خبر لے کر کے آیا ہوں، جسے معارف بھی کہتے ہیں، وہاں سے میں ایک یقینی خبر لے کر کے آیا ہوں۔ مخبر پر لازم ہے کہ وہ جو خبر سنائے وہ 16 آنے صحیح ہو، جھوٹی خبر نہ دے، سچی خبر دے، خاص کر کے بادشاہوں کے دربار جب کوئی خبر دینی ہو تو سچی خبر سنو۔ تو چونکہ یہاں پر حضور نے بھی کہا کہ میں یقینی خبر لے کر کے آیا ہوں۔ اب چونکہ ملک سبا جو ہے، تو چونکہ اس کے بارے میں ہے کہ سبا ایک شہر کا نام ہے جسے سبا بن یشعب بن یارب بن قطحان نے جو تو آباد کیا، اور چونکہ
بعض روایتوں میں اس کا نام جو تو عبد الشمس بھی آیا، صبا اس کا لقب ہے، لہٰذا اس نے جو ہے تو اس کی بنیاد رکھی تھی اس شہر کی، اور چونکہ یہ شہر دفاعی لحاظ سے بہت مضبوط اور مستحکم تھا، اور اس کی ہوا بڑی پاکیزہ اور بہت میٹھی تھی، اور یہاں پر باغات کی کثرت تھی جن کے اندر بڑے لذیذ اور میٹھے پھل ہوا کرتے تھے، اور طرح طرح کے حیوانات بکثرت پائے جاتے، اور صفائی کا یہ حال تھا کہ مچھر و مکھی کا نام و نشان تک نہیں تھا، اور اس کے ارد گرد پہاڑوں کا ایک عظیم سلسلہ تھا، لہٰذا جب کبھی بارش ہوتی تو پانی بہہ کر ریگستانوں میں ضائع ہو جایا کرتا تھا۔ جب بلقیس ملکہ بنی تو اس نے ان پہاڑوں کے درمیان ایک ڈیم بنایا، جیسے ہم لوگ ڈیم بناتے ہیں پانی روکنے کے لیے، تو اس نے ایسے ہی بند یعنی کہ ڈیم بنوایا تاکہ اس کے اندر پانی جمع ہو سکے، اور اس میں بڑے بڑے سوراخ رکھے تاکہ وقت ضرورت میں کھول کر ان سے پانی حاصل کیا جائے، جو کہ مختلف نہروں کے ذریعے اس علاقے کو سیراب کرتا، اور وہاں کے لوگ بڑے خوشحال تھے۔ لہٰذا جب انسان خوشحال ہوتا ہے اور عیش و عشرت کی زندگی گزارتا ہے تو اس کے اندر فسق و فجور آ جاتا ہے۔ جب انسان کو پریشانیوں کا سامنا نہ کرنا پڑے اور اس کے سامنے صرف ہر وقت ہریالی ہو، خوشحالی ہو، انسان کو جب دکھ اس کے سامنے نہیں آئے اور وہ صرف سکون کو دیکھے تو ایسے میں انسان اپنے رب کو بھول جاتا ہے۔ عیش و عشرت کی زندگی میں وہ گناہوں میں جا پڑتا ہے، فسق و فجور میں مبتلا ہوتا ہے، اور یہی حال باقی قوم کا۔ جب وہ عیش و عشرت میں گرفتار ہوئی تو پھر وہ قوم گناہوں میں پڑی، اور پھر جو ہے تو حد سے بڑی، یہاں تک کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان پر عذاب بھیجا، اور اس کا بند ٹوٹ گیا، وہ جو پانی اس ڈیم میں جو تو بھر کے رکھا ہوا تھا، لہٰذا ایک ایسا طوفان آیا اور وہ بند ٹوٹا، اور پورا کی پورا سیلاب آیا، پوری کی پوری قوم کو بہا کر کے لے گیا، جس کا ذکر اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا۔ لہٰذا بہرحال اس کا وقت آئے گا تب کبھی انشاءاللہ وہ بھی ذکر کروں گا۔ تو چونکہ جب لوگ صرف سکھ دیکھے اور دکھ نہ دیکھے تو وہ فسق و فجور میں مبتلا ہوتے ہیں، اور اسی طرح انسان عیش و عشرت کی زندگی میں پڑھ کر اپنے رب کو بھول جاتا ہے۔ بہرحال تو چونکہ یہاں پر ایک چیز یہ ہے کہ ملک سبا جو ہے، یعنی سبا ایک علاقے کا نام ہے اور وہ یمن بھی آتا ہے، اور چونکہ یہ بہت قریب تھا سیدنا سلیمان علیہ السلام، کیونکہ آپ جو سنا میں تھے، اور سبا وہاں سے 3 میل کی دوری پر، یعنی 3 دن کی دوری سمجھ لیجیے، لہٰذا اس دور کے اعتبار سے یہ دوری بہت معنی رکھتی تھی، کیونکہ وہ دور ایسا نہیں تھا کہ جس میں اتنی تیز رفتار سواریاں تھیں، بلکہ لوگ پیدل تک سفر کیا کرتے تھے، تو اس دور کے اعتبار سے یہ ایک بہت بڑا طویل فاصلہ تھا، 3 دن کا فاصلہ، 3 میل کا فاصلہ۔ آج کے دور میں کوئی بڑی بات نہیں، آج میں تو کہتا ہوں آج ترقی کا دور، اب گھنٹوں میں حجاج اکرام یہاں سے نکلتے ہیں اور چند ہی گھنٹوں کے اندر جو ہے تو جدہ پہنچ جائے گا، تو یہ ترقی کا دور، وہ ترقی یافتہ دور نہیں تھا۔ تو اس دور میں یہ بہت بڑا فاصلہ تھا، تو لیکن بہرحال چونکہ سلیمان السلام کو بعض علماء نے فرمایا کہ یا تو اس وقت ہوا کا معجزہ عطا نہیں ہوا تھا کہ آپ تخت پر سوار ہو کر اڑ کر کے جائیں، تو آپ کو یا تو خبر نہیں تھی، آپ کے پاس وہاں کا علم موجود نہیں تھا، نہ کسی جن نے خبر دی، نہ کسی انسان نے خبر دی، آپ کو نہیں پتہ چلا اس وقت کہ قریب کے ملک میں، ملک سبا میں ایک عورت ہے جس کا نام بلقیس ہے، اور وہ وہاں پر حکومت کرتی ہے۔ تو چونکہ بعض اوقات ہوتا یہ ہے کہ کوئی چیز ہمارے قریب ہوتی ہے لیکن ہم اسے دیکھ نہیں پاتے۔ اب دیکھیے سلیمان علیہ السلام اتنے قریب ہیں، 3 دن کی مسافت پر ہے، اور آپ کو بعض علماء فرماتے کہ یا تو اس وقت ہوا کا معجزہ عطا نہیں، مطلب بعض فرماتے عطا ہوا تھا۔ اب اگر عطا ہوا تھا تو سلیمان السلام ہوا پہ سوار ہو کر، اپنے تخت پہ سوار ہو کر ہوا کے ذریعے سے دور دراز کے علاقوں کی سیر و تفریح تو کر لیتے ہیں، لیکن اپنے ہی قریب میں 3 دن کے فاصلے پر رہنے والی ملکہ بلقیس کے علم سے آپ اس وقت لائے۔ کیوں؟ اس کی وجہ سمجھیں کہ اللہ تبارک و تعالی جب کوئی عظیم کام کرنا چاہتا ہے، کوئی اپنی حکمت کو ظاہر کرنا چاہتا ہے تو ایسے حالات پیدا کرتا ہے۔ یہاں پر ایک مثال میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں، حضرت سیدنا یوسف و یعقوب علیہ السلام۔ آپ نے قصہ سنا ہے مجھ سے پہلے، میں نے بیان بھی کیا، انشاءاللہ کبھی موقع ملا تو پھر ایک مرتبہ اس کو اور تفصیل سے بیان کروں۔
حضرت سیدنا یوسف علیہ السلام کی عمر ایک روایت کے مطابق 4 سال، ایک کے مطابق 6 سال۔ ابھی آپ 4 سال ہی کے تھے کہ آپ کے بھائیوں نے آپ کو اپنے والد سے یہ کہہ کر کے کھیلنے کے لیے جا رہے ہیں، آپ کو ساتھ میں لیا شہر سے باہر، جو شہر تھا شہر سے باہر لے گئے، ایک جنگل میں وہاں ایک کنواں تھا، اس کنویں میں آپ کو ڈال دیا، اور یہاں باپ کے پاس آ کر کے کہنے لگے کہ یوسف کو بھیڑیا کھانا۔ اب یوسف علیہ السلام اتنے قریب ہے، یعقوب علیہ السلام شہر کے اندر ہے اور یوسف علیہ السلام شہر سے باہر ہے، بہت قریب ہے۔ آپ یعقوب علیہ السلام شہر کے اندر اور یوسف علیہ السلام شہر سے باہر کنویں میں ہے، لیکن اللہ نے اس وقت آپ کی توجہ ہٹا دی۔ اس وقت یعقوب علیہ السلام کی توجہ اس امر کی طرف نہیں رہی کہ یوسف قریب میں ہے، کنویں کے اندر ہے، جا کر کے نکال لوں۔ آپ کی توجہ نہیں ہے۔ انبیاء علیہ السلام کے حالات مختلف ہوتے ہیں، بعض اوقات اللہ کبھی کسی چیز کا علم بمصلحت عطا نہیں فرماتا، بعض اوقات اللہ علم تو عطا فرماتا ہے لیکن توجہ نہیں رہتی، اور بعض اوقات علم بھی ہوتا ہے توجہ بھی نہیں ہوتی ہے لیکن خدا کا حکم نہیں ہوتا۔ توجہ تو ہوتی ہے لیکن خدا کا حکم نہیں ہوتا، اور جب خدا کا حکم بھی ہو جائے تو پھر معاملہ بدل جاتا ہے۔ اب دیکھیے یہی معاملہ یہاں پر علماء کے 2 اقوال ہیں۔ بعض علماء کہتے ہیں کہ یعقوب علیہ السلام کو اس وقت توجہ نہیں ہوئی کہ یوسف قریب ہے، اور بعض علماء فرماتے ہیں توجہ تھی، پتہ تھا کہ یوسف کنویں میں ہے لیکن خدا کا حکم تھا کہ حکمت نکالنا، کیونکہ اللہ کی حکمت ہے۔ اب وہ حکمت کیا ہے کہ یوسف علیہ السلام کو ملک مصر پہنچنا ہے، وہاں کا بادشاہ بننا ہے۔ جب یوسف علیہ السلام ملک مصر پہنچ گئے تو اب دیکھیے یوسف علیہ السلام یعقوب علیہ السلام کی توجہ بھی ہو گئی۔ اب یعقوب علیہ السلام کو پتہ بھی چل گیا کہ یوسف مصر میں ہے۔ جب زلیخا نے یوسف علیہ السلام کو لبھانا چاہا اور آپ کو برائی کی دعوت دی، حضرت صحابی رسول حضرت سیدنا عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں کہ اس وقت جب کہ زلیخا نے یوسف علیہ السلام کو برائی کی دعوت دی تو حضرت یوسف نے دیکھا کہ میرے باپ یعقوب سامنے کھڑے ہیں اور اپنی انگلی دانتوں میں دبائے ہوئے ہیں اور ایک سفید چادر ہلا رہے ہیں اور کہہ رہے بیٹا یہ نبوت کی چادر ہے، کسی نبی نے آج تک داغ نہیں لگنے دیا، اس نبوت کی عصمت کی چادر پر داغ مت لگنے دے۔ فرماتے ہیں یوسف علیہ السلام نے جیسے ہی اس بات کو اپنے باپ کو دیکھا وہیں سے الٹے قدم بھاگے، آپ دروازوں کی طرف بھاگتے گئے، دروازے کھلتے گئے۔ بہرحال واقعہ اپنی جگہ۔ تو چونکہ یعقوب علیہ السلام کو خبر ہو گئی کہ میرا بیٹا یوسف مصر میں ہے، زلیخا برائی کی دعوت دے رہی ہے، تو یہیں سے بیٹھ کر بیٹی کی دستگیری فرمائی۔ اسی کو کہتے ہیں کامل پیر وہ ہوتا ہے جو مرید کی خبر رکھے اور مرید کو گناہ سے بچائے۔ بہرحال تو چونکہ توجہ ہو گئی، اب دوسری بات یہی سورہ یوسف میں جب آپ کا بڑا بیٹا یہودا یوسف علیہ السلام کا جبہ لے کر کے مصر سے نکلا، یوسف علیہ السلام کا کہا ہے مصر میں اور باپ یعقوب علیہ السلام ہے کنعان میں، 2 الگ الگ ملک ہیں، لہٰذا جب آپ کا بڑا بیٹا یہودا یوسف علیہ السلام کا جبہ لے کر مصر سے نکلا، علماء فرماتے بھی شہر کی حد کے باہر بھی نہیں ہوا تھا یا ہو چکا تھا، تو ادھر یعقوب علیہ السلام نے اپنے پوتا پوتیوں سے کہنے لگے کہ مجھے یوسف کی خوشبو آ رہی ہے، مجھے یوسف کی خوشبو آ رہی ہے۔ یہ ہوتا ہے علم انبیاء علیہ السلام۔ کہاں بیٹھے ہیں؟ ملک کنعان میں، اور خبر دے رہے ہیں ملک مصر میں کہ مجھے یوسف کی خوشبو آ رہی ہے۔ کہاں سے کہاں خوشبو آ رہی ہے؟ یہ انبیاء علیہ السلام کے علم کا معاملہ ہوتا ہے۔ تو جب توجہ نہیں ہوتی تو یوسف کنویں میں بھی ہو تو وہاں سے نکال کر کے نہیں لاتے ہیں، اور جب توجہ ہو جاتی ہے تو خبر دے دیتے ہیں کہ یوسف مصر میں ہے اور مجھے یوسف کی خوشبو آ رہی ہے۔ تو یہ ہوتی ہے توجہ کا معاملہ۔ تو یوسف سلیمان علیہ السلام چونکہ اس وقت امور سلطنت میں اس قدر مشغول تھے کہ آپ کو قریب کی خبر نہیں ہونے پائی، آپ دور دراز کے علاقوں کی تو خبر رکھ رہے ہیں کہ کدھر کیا ہو رہا ہے، کیا حالات چل رہے ہیں، لیکن قریب کی خبر نہیں ہوئی۔ اس میں اللہ کی حکمت ہے تاکہ یہ پرندہ آپ کو آ کر کے خبر دے۔ لہٰذا بعض اوقات انسانوں کے ساتھ یہ معاملہ ہوتا ہے کہ ہم قریب کی چیزوں کو نہیں دیکھ پاتے، دور کی چیز تو ہم دیکھ لیتے ہیں لیکن اپنے ہی قریب کی چیز کو ہم دیکھ نہیں پاتے۔ یہ انسانوں کے ساتھ، ہم جیسوں کے ساتھ بھی ہوتا ہے۔ اس کی مثال اگر میں آپ کے سامنے رکھوں تو اس کی مثال ہے آنکھ۔ سب سے بہترین مثال ہے انسان کی آنکھ۔ جس آنکھ سے ہم دیکھتے ہیں نا، تو آنکھ کا معاملہ یہ ہے کہ آنکھ سے ہم ہر چیز کو دیکھتے ہیں، لیکن اس آنکھ میں اگر بال چلا جائے،
اس آنکھ میں اگر کچرا یا کنکر یا پتھر یا کوئی کچر کچھ بھی چلا جائے تو وہ چیز نظر نہیں آئے. آپ کی آنکھ میں اگر بال چلا جائے تو آپ اس کو نہیں دیکھ سکتے, کسی دوسرے سے کہیں گے کہ اسے نکال دیں, یا یہ کہ آئینے کے سامنے کھڑے ہو کر آپ اس کو نکالیں گے. بال آنکھ کے کتنے قریب ہے لیکن پھر بھی اسے آپ نہیں دیکھ پا رہے ہیں. جب وہ بال آنکھ سے نکل جائے اور آپ اس کو ہاتھ میں لے لیں تب آپ اس کو دیکھ پائیں. تو وہ بال جب آنکھ کے قریب تھا تب دکھائی نہیں دے رہا تھا, لیکن جب ہاتھ میں آ گیا اب وہ دکھائی دے رہا. یہ حال ہوتا ہے انسان کا کہ انسان دور کی چیز کو دیکھتا ہے لیکن قریب کی چیز کو نہیں دیکھتا. دور کی چیزوں کو ہم دیکھ لیتے ہیں. آج کا دور ترقی یافتہ دور, آج کا دور ہائی ٹیکنالوجی کا دور. میں بارہا کہتا ہوں, آج بھی ایک مثال میں آپ کو دیتا ہوں. آج کے اس ترقی یافتہ دور میں جہاں سائنس نے بایولوجی میں اتنی ترقی حاصل کر لی ہے کہ انسان کے سر کے بال سے لے کے پیر کے ناخن تک اس کے ایک ایک ریشے, ایک ایک ذرے, خلیے, سیل کا جو ہے تو معائنہ و مشاہدہ کیا جا چکا ہے, تشخیص کی جا رہی ہے. انسان کے پورے وجود پر کئی ایکسپریمنٹ ہو رہے ہیں, کئی تجربے ہو رہے ہیں, بڑی بڑی مشینیں نکل چکی ہے, یہاں تک کہ MRI کے ذریعے اور CT اسکین کے ذریعے انسان کے پورے وجود کو تلاش کیا جاتا ہے, انسان کے پورے وجود کی تشخیص کی جاتی ہے, پورے وجود کا جو ہے تو ایکسپریمنٹ کیا جاتا ہے. اس کے جسم میں ایک ایک خلیے کا, ایک ایک سیل کا جو ہے تو حساب جو ہے تو معائنہ مشاہدہ کیا جاتا ہے کہ کون سا سیل کام کر رہا ہے, کون سا نہیں کر رہا ہے. انسان کے جسم میں کتنی رگیں ہیں, کتنی ہڈیاں ہیں, گوشت کتنی تعداد میں ہے, خون, یہاں تک کہ انسان کے جسم میں جو خون ہے اس خون پر اتنا ریسرچ ہو چکا ہے کہ ہر انسان کے جسم میں خون تو ایک ہے, خون کا رنگ بھی لال ہے لیکن اس کی کیفیت جدا جدا ہے. کسی کا A پازیٹیو ہے, کسی کا O پازیٹیو ہے, کسی کا A نگیٹیو ہے, کسی کا O نگیٹیو ہے, کسی کا B پازیٹیو, B نگیٹیو ہے, کسی کا AB ہے. غرض کے خون تو ایک ہے, رنگ ایک ہے, لیکن یہ کیفیت کیسے جدا جدا ہو گئی. کسی کا A پازیٹیو, A نگیٹیو, B پازیٹیو, B نگیٹیو. غرض کہ اس طرح سے آج سائنس نے اتنی ترقی کر لی ہے کہ انسان کے خون پر, انسان کے جسم پر طرح طرح کے ریسرچ ہو چکے ہیں. یہاں تک کہ لیکن اس کے باوجود انسان نے اب تک اگر نہیں جان سکا اپنے وجود میں, انسان تو اتنا علم حاصل کر چکا ہے لیکن اگر واجب اپنے اندر نہیں جان سکا, اپنے جو اس کے سب سے زیادہ قریب کی چیز ہے وہ اسے نہیں جان سکا. اپنے سے دور پورے جسم کو تو جان لیا لیکن اس کے جسم میں اس کے حلق سے آواز کہاں سے نکلتی ہے, آواز کیسے بنتی ہے, آواز کی کیفیت کیسے ہوتی ہے, آج تک سائنس معلوم نہیں کر سکا ہے کہ آواز کیسے بنتی ہے, آواز کیسے نکلتی ہے, آواز کا وہ کون سا ذریعہ ہے حلق کے اندر کہ جہاں سے آواز پیدا ہوتی ہے. آج سائنس نے اتنی ترقی کر لی, انسان کی رگیں, انسان کی نسیں, انسان کی ہڈیاں, انسان کا خون, یہاں تک کہ ایک ایک سیل, ایک ایک ذرے پر ریسرچ ہو چکا ہے. لیکن یہ نہیں پتا کہ جسم میں روح کہاں رہتی ہے, روح کا مقام کیا ہے, روح کیسی ہے, روح وجود ہے, یہ روح مجرد ہے, روح جو ہے تو کس طرح سے جو تو کیا وہ شکل رکھتی ہے, کیا وہ مجرد ہے, کیا وہ جو تو ٹھوس ہے یا مائع ہے یا کس طریقے کی ہے. آج تک وہ اپنی روح کو نہیں جان سکا, اپنی روح کو نہیں پہچان سکا. انسان کی روح جو اس کے سب سے زیادہ قریب ہے, انسان کی آواز جو اس کے اپنے حلق سے نکلتی ہے, آج تک اسے معلوم نہیں کر سکا لیکن اس سے دور پورے وجود کو جو ہے تو وہ جان چکا ہے. تو یہ ہے کہ انسان اپنے سے دور کی چیز کو دیکھتا ہے لیکن جو اس کے اپنے سب سے قریب ہے, اس کی اپنی روح جو اس سے اپنے سب سے زیادہ قریب ہے, اس کی اپنی آواز جو اس کے حلق سے قریب ہے, آج تک اسے نہیں جان سکا. یہ پورا برہمان آج انسان اسی زمین پر بیٹھ کر کے ہبل ٹیلی اسکوپ کے ذریعے سے پورے برہمان کا مشاہدہ کر رہا ہے, پوری کائنات کا مشاہدہ کر رہا ہے. آج انسان نے اسی زمین پر بیٹھ کر کے اسی زمین کے مختلف گوشوں کی پیمائش کر لی کہ فلاں علاقہ کتنی دوری پر ہے, اس کی رفتار جو ہے تو کتنی دوری پر ہے, کتنے میل کا فاصلہ ہے. یہی تک کہ نہیں بلکہ ہماری زمین سے سب سے قریب سیارہ چاند ہے. چاند اور زمین کے درمیان کتنا فاصلہ ہے, کتنی دوری ہے, چاند کا حجم کتنا ہے, چاند کی شکل شباہت کیسی ہے, چاند کی مٹی کیسی ہے, چاند کی آب و ہوا کیسی ہے. تاریخ جو اسی طریقے سے جو تو عطارد, زہرہ,
مشتری، زحل، یہاں تک کہ جو تمام پلانٹس ہیں، تمام سیارے ہیں، اور یہاں تک کہ سورج ہماری زمین سے وہ کتنی دوری پر ہے، سورج کا حجم کتنا ہے، سورج کس گیس سے بنا ہوا ہے، سورج کا حجم کیسا ہے، یہاں تک کہ یہ جو پوری ایک کہکشاں ہماری بنتی ہے، اسی طرح سے اسی کہکشاں کی طرح ایک اور کہکشاں ہے، اور کئی ساری کہکشائیں مل کر کے جو ہے تو اس طرح سے ایک جو تو گیلیکسی بنتی ہے، اور کئی گیلیکسیاں بن کر کے ایک کلسٹر سپر گیلیکسی بنتی ہے، اور کئی سپر گیلیکسیاں مل کر کے ایک کلسٹر بنتا ہے، اور کئی کلسٹر مل کر کے ایک سپر کلسٹر بنتا ہے۔ یہ پورا برہمانڈ کس طریقے سے ہے، اور اس میں بلیک ہول بھی کیسا ہے، اس کی سائز کیسی ہوتی ہے، اگر ہماری زمین سے کوئی سیارہ، کوئی اسٹرائڈ، کوئی سیل کتنی دوری پر ہے، اس سے دھرتی کو کیا نقصان پہنچنے والا ہے، اگر قریب میں آئے گا تو اس کی قوت کشش پر کیا اثر پڑے گا، یہ ساری چیزوں پہ آج انسان ریسرچ کر رہا ہے۔ آج یہاں تک کہ انسان نے سمندروں کو کھنگال لیا ہے، یہاں تک کہ انسان نے پہاڑوں کے سینے کو چیر لیا ہے، آج یہاں تک کہ انسان نے ہواؤں کو مسخر کر لیا، اپنے سے دور ان تمام چیزوں پر انسان عبور حاصل کر رہا ہے، لیکن انسان سے اپنے قریب سب سے زیادہ قریب جو ہے انسان اسے نہیں پہچان سکا، انسان اسے نہیں جان سکا۔ اس نے ستاروں کا علم حاصل کر لیا، اس نے سیاروں کا علم حاصل کر لیا، اس نے پیڑ پودوں، نباتات، جمادات، حیوانات کا علم حاصل کر لیا، اس نے دریاؤں کا علم حاصل کر لیا، یہاں تک کہ پہاڑوں کا علم حاصل کر لیا، لیکن وہ چیز جو اس کے سب سے زیادہ قریب ہے، جسے قرآن نے کہا نحن اقرب الیہ من حبل الورید، کہ رب فرماتا ہے میں انسان کی شے رگ سے بھی زیادہ قریب ہوں۔ آج تک انسان اپنے رب کو نہیں ڈھونڈ سکا، اپنے رب کو تلاش نہیں کر سکا، وہ رب جو اس کی شہرت سے زیادہ قریب ہے، وہ رب جو ہم سے سب سے زیادہ قریب ہے، وہ رب جو ہم سے 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرتا ہے، آج تک ہم اس رب کو نہیں پہچان سکے، اس رب کو نہیں ڈھونڈ سکے کہ وہ رب کہا ہے، اس کی آیتوں کے ذریعے، اس کی نشانیوں کے ذریعے اسے پہچاننا تھا۔ یہ سارا برہمانڈ اسی لیے تھا کہ بندے ان پر غور کر، یہ ہم نے تیرے لیے بنایا ہے، یہ ہماری آیتیں ہیں، یہ ہماری قدرت ہے، یہ ہماری نشانیاں ہیں، ان کے ذریعے سے تو مجھ کو پہچان۔ لیکن انسان یہ سارا علم تو حاصل کر لیا، لیکن اپنے آپ کو نہیں پہچان سکا، اپنے اندر اپنے رب کی نشانیوں کو نہیں پہچان سکا، وہ رب جو اس کی شہرت سے زیادہ قریب ہے، آج تک اسے نہیں وہ دیکھ سکا۔ اسی لیے اللہ کے رسول نے فرمایا من عرف نفسہ فقد عرف ربہ، جس نے اپنے آپ کو پہچانا، جس نے اپنے نفس کو پہچانا، اس نے اپنے رب کو پہچانا۔ تو انسان نے علوم جدیدہ میں عصری علوم اور تعلیمات کے ذریعے سے پورے برہمانڈ کا علم تو حاصل کر لیا، لیکن وہ رب جو سب سے زیادہ قریب ہے آج تک اسے نہیں پہچانا۔ انسان نے اتنا علم حاصل کر لیا، اپنے آپ کو نہیں پہچان سکا میں کیا ہوں۔ رب نے مجھے پیدا کیوں فرمایا، کہ شان کے ساتھ پیدا فرمایا، لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، کیوں فرمایا گیا ہے انسان کو، کیوں اشرف المخلوقات بنایا گیا۔ انسان اپنے آپ کو پہچان، اپنے وجود کو پہچان۔ اسی لیے میں نے کہا انسان اپنے قریب کی چیز نہیں دیکھتا ہے، اپنے سے دور سب کچھ حاصل کر لیتا ہے، اپنے سے دور دیکھتا ہے۔ کہ آخری بات، آج ترقی کا دور، اس سے پہلے جب ترقی نہیں تھی نا تو لوگ تاریخ کے ذریعے، کتابوں کے ذریعے علم حاصل کیا کرتے، اور ناولز کے ذریعے سے، تاریخ کے ذریعے سے پچھلے لوگوں کے حالات کو پڑھتے تھے اور دیکھتے تھے کہ پچھلے زمانوں میں کیسے کیسے معاملات ہوئے، کیسے کیسے ظالم و جابر لوگ گزرے اور کس طرح سے ظلم و ستم ہوئے۔ تو ان لوگوں کے حالات کو جب ہم پڑھتے ہیں کتابوں میں یا اخبارات میں، اس میں اس میں، تو ہمارے دل میں ایک جذبہ ابھر کے آتا ہے، ایک انتقام کا جذبہ پیدا ہوتا ہے کہ کاش ہمارے سامنے ہوتا اسے کر دیتے۔ ہماری آنکھیں جھلک پڑتی ہیں ان کو دیکھ کر، ان کے درد کو سن کر۔ اور آج اب چونکہ ٹیکنالوجی کا دور ہے، آج ہم موبائل کے ذریعے سے، موبائل کی اسکرین پر ہونے والے حالات کو دیکھ رہے ہیں۔ غازہ میں کیا ہو رہا ہے، فلسطین میں کیا ہو رہا ہے، بلکہ شام میں کیا ہو رہا ہے، رفح کی سرحد پر کیا ہو رہا ہے، کشمیر میں کیا ہوا، برما میں کیا ہوا، گجرات میں کیا ہوا، یہ سب کچھ اب ہم نیٹ پر دیکھتے ہیں، ہماری آنکھیں بھر آتی ہیں۔ جب ہم یہ ظلم و ستم کے واقعات دیکھتے ہیں، کسی پر ہونے والے ظلم اور ستم کو دیکھتے ہیں تو ہماری آنکھیں بھر آتی ہیں، ہماری چھڑیاں بن جاتی ہیں، ہمیں درد ہوتا ہے، ہمیں احساس ہوتا ہے کہ یہ سب کیا ہو رہا ہے۔ لیکن اور بھی قریب جو ہے تو یہ حالات دیکھ لیجیے کہ ہمارے اپنے ملکوں میں سب کچھ ہو رہا ہے، لیکن اگر ہمیں احساس نہیں ہوتا تو اپنے قریب کریں۔ یہ ایک طرح سے ہم سے دور ہے،
پچھلی باتیں، پچھلے حوالوں کے جو واقعات ہیں وہ جو تاریخوں میں لکھے ہوئے ہیں، جو کتابوں میں لکھے ہوئے ہیں، جو اخباروں میں چھپے، وہ تو ہو چکے، گزر چکے ہیں، اور یہ جو تازہ گزر بھی رہا ہے، ان سب کو دیکھ کر کے ایک حساب سے پھر بھی ہم سے جو ہے تو فلسطین دور ہے، ہم سے جو ہے تو غازہ دور ہے، یہاں تک کہ ہمارا اپنا ملک ہندوستان میں اگر ہم دیکھیں تو گجرات فسادات کس نے نہیں جانا، کس کے پاس اس کا علم نہیں، اور اس کے علاوہ بھی اور جو کچھ ہوتا رہا، بابری مسجد کے ساتھ کیا کچھ نہیں ہوا، اور دیگر مساجد کے ساتھ، خانقاہوں کے ساتھ کیا کچھ ہو رہا ہے، اور کہاں کہاں پر مسلمانوں کے ساتھ کیا 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 جا رہا ہے، کہ ہم نہیں دیکھتے، ہمیں درد ہوتا ہے، احساس ہوتا ہے، لیکن یہ پھر بھی دور ہے، لیکن اس سے بھی زیادہ قریب ہمارا اپنا گھر، ہمارا اپنا سگا بھائی مصیبت میں ہوتا ہے، ہمیں اس کے درد کا احساس نہیں، ہمارا اپنا پڑوسی مصیبت میں ہوتا ہے، ہمیں اس کا احساس نہیں ہوتا، جب ہم ٹی وی دیکھتے ہیں، جب ہم کوئی فلم دیکھتے ہیں، کوئی سیریل دیکھتے ہیں، کوئی ایموشنل سین انسان کے سامنے آتا ہے، کوئی ظلم و ستم کا معاملہ اس کے سامنے آتا ہے، اسے دیکھ کر کے انسان کی آنکھیں آبدیدہ ہو جاتی ہے، اسے ہوتا ہے کہ یہ کیسا ظالم ہے، یہ کیسا ظلم کر رہا ہے، واقعی اس کو بڑا ظلم کیا گیا، اسے دیکھ کر تم روتے ہو، اسے دیکھ، جبکہ وہ صرف ایک دکھاوا ہے، وہ تو صرف ایک معاملہ ہے جو فلمایا جا رہا ہے، وہ صرف ایک دکھاوے کے لیے دکھایا جا رہا ہے، لیکن حقیقی زندگی میں جب ہمارا اپنا کوئی سگا کسی مصیبت میں مبتلا ہوتا ہے تو ہم کہتے ہیں ایکٹنگ کر رہا ہے، وہ جو ایکٹنگ کر رہا ہے فلمی دنیا میں، وہ جو ایکٹنگ کر رہا ہے سیریل کے اندر، ہم اسے دیکھ کر روتے ہیں، لیکن ہمارا اپنا سگا رو کر کے آتا ہے کہ میں اس مصیبت میں میری مدد کرو، تو کہتے ہیں ایکٹنگ کر رہا ہے، یہ تو دکھاوا کر رہا ہے، یہ تو ایسے ہی کر رہا ہے، اپنے قریبی رشتے دار، اپنے قریبی پڑوسی کو دیکھ کر، اپنے سگے بھائیوں کو دیکھ کر کے، اپنے رشتے داروں کے درد کو دیکھ کر ہمیں احساس نہیں ہوتا ہے، اتنے قریب کا درد ہم محسوس نہیں کرتے ہیں، ان کے احساس کو، ان کے احساس کمتری کو، ان کے درد کو، ان پر ہونے والے ظلم و ستم کو ہم نہیں دیکھ پاتے ہیں، اور ہم سے کئی دور ہونے والے ظلم و ستم کو دیکھ کر ہم آنسو بہاتے ہیں۔ یہ المیہ ہے آج کے انسان کا، کہ دور کی چیز کو دیکھتا ہے لیکن اپنے قریب کی چیز کو نہیں دیکھتا، اتنے دور کے مسلمان کا درد محسوس کرنا بھی چاہیے، لیکن اپنے قریب کے مسلمان کا بھی تو درد دیکھو، اپنے بھائیوں کا بھی تو درد دیکھو، اپنے پڑوسی، اپنے رشتے داروں کا بھی تو درد دیکھنا چاہیے، اسے کیوں ہم ایکٹنگ کہتے ہیں، اسے کیوں ہم دکھاوا کہتے ہیں، اسے ہم یہ کہہ کر کہہ رہے ہیں یہ تو ایسی کرتا رہتا ہے، اس کو عادت پڑ گئی ہے، آج تو بھکاری ہے اس کو مانگنے کی عادت پڑی ہے، ہم کیوں یہ کہہ کر کے ٹال دیتے ہیں، کیوں ہم ان کے درد کو محسوس نہیں کرتے؟ تو انسان اپنے قریب کی چیز کو کیوں نہیں دیکھ پاتا؟ اپنی آنکھ میں بال چلا جائے تو نظر نہیں آتا، باہر نکلنے پہ نظر آتا، تو ذرا کبھی اپنے آپ سے باہر نکل کر کے دیکھو کہ یہ دنیا کیا ہے، تمہارے قریب میں بسنے والا بھی انسان ہے، جیسے تمہیں درد ہوتا ہے اسے بھی درد ہوتا ہے، جیسے تمہیں ضروریات ہے ویسے اسے بھی ضروریات ہے، جس طرح اپنی ضروریات پوری کرتے ہو اس کا بھی خیال ہے۔ تو یہ چیز ہے کہ انسان کو چاہیے کہ اپنے آپ سے ملے اور دیکھے اپنے اطراف کے ماحول۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کہ مولا کریم ہم تمام کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ حضرات، چونکہ نماز کے مسائل کا سلسلہ شروع تھا، آج بھی نماز عصر سے متعلق دو ایک مسائل سماعت کریں۔ عصر کی نماز میں تاخیر مستحب ہے، مگر اتنی تاخیر نہیں کرنی چاہیے کہ آفتاب میں زردی آ جائے، یعنی کہ عصر کی جو نماز ہے اس کو تھوڑا ٹھنڈا کر کے پڑھیں، یعنی تاخیر کر کے پڑھیں، لیکن اتنی بھی نہیں کہ آفتاب یعنی سورج کے اندر زردی یعنی پیلا پن آ جائے، اور یہ کب آتا ہے کہ جب اس ڈوبنے کے قریب ہوتا ہے، لہٰذا آفتاب میں زردی اس وقت آتی ہے جب غروب میں 20 منٹ باقی رہ جائیں، جب سورج 20 منٹ کے بعد ڈوب جائے گا تو اس وقت اس کے اندر پیلا پن آ جاتا ہے، یا تو یہ کہ اس کے اوپر نظر جم سکے، اگر اس پر نظر جم جائے تو سمجھ لو کہ اس میں زردی آ گئی، اور نظر جم نہ سکے، آپ سورج کو آنکھ بھر کر کے دیکھ نہ سکے تو ابھی عصر کا مستحب وقت موجود ہے۔ اسی طرح نماز عصر میں ابر یعنی بادل کے دن، جس دن ابر ہو، جلدی کرنا چاہیے، لیکن اتنی جلدی نہیں کہ وقت سے پہلے پڑھ لیں، اور ابر کے علاوہ باقی دنوں میں تاخیر مستحب ہے۔ لہٰذا ان مسائل کو ذہن میں رکھیں۔ دوران گفتگو غلطی توبہ کرتا ہوں، استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔